أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے. اس وقت میں خندق کے منظر کو یاد کریں کہ کیا حل ہوا ہوگا کہ کوئی چیز نہیں تھی، بدن پر ڈالنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے اور سسکتی ہوئی سردی تھی کہ خندق کھود کے، گڑھے کھود کے اس میں اپنے آپ کو ڈال رہے تھے. اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ سارے انتظامات ہیں ماشاءاللہ. بھائی اس طرف کی بھی آگے کی لائٹ نہیں ختم ماشاءاللہ. اللہ خوب قبول فرمائے. یہ تو اولین لوگ ہیں ماشاءاللہ جو آنے والے ہیں اللہ کی نسبت پر شروع میں آنے والے سبقت کرنے والے لوگ جن پر پورے اجتماعات کا دار و مدار ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ. دور ہے وہ قریب ہو جائے بھائی. آپ مجمع میں آ جائیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں سردی کم لگے گی. یہ ہے. آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، جلدی جلدی آ جاؤ. دیکھو کل رات کو ہماری ایک مجلس طے ہوئی تھی مغرب کی نماز کے بعد، لیکن مجمع جو ہے اس وقت میں پہنچ نہیں سکتا. آپ حضرات تو نکل ہی گئے ہوں گے اپنی جگہوں سے، جلدی ہی نکلے ہوں گے، لیکن جگہ دور کی تھی، سردی کا معاملہ تھا، اس وجہ سے پہنچ نہیں سکے ہوں گے. کسی بھی وجہ سے ٹرافک ملا ہوگا کسی کو، کیا مسائل تھے. ورنہ آپ تو بہت جلدی کوشش میں تھے کہ بھائی جلدی پہنچ جائے، لیکن پہنچ نہیں سکے. 100-125 کا مجمع تھا، اس میں بھی 4 جماعتیں تو 20-20 کی بنا کر کام پر لگانی پڑی تھی. بہت سارے انتظام کا کام باقی تھا، اس لیے کل رات کو بھی مجلس نہیں ہوئی ہماری خطے کی جماعتوں کی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تو زندگی ملی ہی بطور امانت کے ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. اور یہاں کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں جو امانت کے طور پر دی ہے، اسے وصول کرنا ہے تاکہ موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے مسائل حل ہو جائے اور ہمیشہ کی ابدی راحتیں ملیں، ہمیشہ کا ابدی سکون مل جائے، ہمیشہ کی ابدی مزہ ملے، لذتیں ملے، وہاں کا عیش مل جائے. اس لیے یہ ایام کو وصول کرنا ہے. یہ تو ملے اس لیے ہیں کہ ہم اسے وصول کریں. یہ وقت تو جانے والا ہی ہے کیونکہ یہ تو گزر گئے ہے اور گزر رہی ہے. کسی کی زندگی کے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کٹتے رہتے ہیں. اور یہاں سے کٹتے 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 زندگیوں کے ایام پورے ہو رہے ہیں. کب ختم ہو جائیں گے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. سال نکل گئے زندگیوں کے، پتہ تک نہیں چلا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بچپن یاد آ جاتا ہے تو ابھی تو یہاں کھیلتے تھے، یہاں چلتے تھے، یہاں پھرتے تھے. بولے ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ چلا گیا وقت، زمانہ جو گیا وہ واپس نہیں آتا ہے. گزری ہوئی گھڑیاں واپس نہیں آتی ہیں. اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھائی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر کہ جس کے اندر میں یہ فرمایا وقت کی عظمت اور قیمت سمجھائی. علماء سے پوچھو کہ وقت کتنا قیمتی ہے، کہ ہم اپنے وقت کی قدردانی کریں. یہ وقت وصول کرنے کے لیے
زمانے کی قسم کھائی. علماء نے فرمایا زمانے سے مراد وقت ہے، وقت. ہاں کہ یہ گھڑیاں وصول ہو جائے، یہ وقت وصول ہو جائے. وہ ہاتھ سے چلے جانے کے بعد چاہے آدمی کتنا بھی پچھتاوے، لیکن وہ نہ گھڑی لمحہ واپس ملتا ہے، نہ وصول کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے. ہاں جو گیا وہ گیا. ہاں خوش قسمت بندے وہ ہیں جو اپنی زندگیوں کی ترتیب بناویں اور زندگیوں کے ایام کو وصول کریں، اپنی زندگیوں کا نظام ہو. کہ یہ کہ گھڑی اللہ والوں کے واقعہ سنتے نا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو ترتیب دی ہوئی تھی. وقت کی ترتیب دینا کہ یہ وقت ہمارا کیسے وصول ہو. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ جو لکھا عاقل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں منقسم کریں، تقسیم کریں. تو اس میں ساری چیزیں کہ حلال معیشت کے لیے بھی، حلال کام کاج کے لیے بھی، گھر والوں کی ضرورت کے لیے بھی، اور پھر دین کے تقاضے اور دین کی محنت اور ایمان اور اعمال اور عبادت کے لیے. ہاں فکر آخرت کے لیے کہ سارا کام ہمارا دین بنے اور سارا وقت ہمارا دین بنے. اپنے وقتوں کو ترتیب دینا یہ بہت اہم چیز ہے. ہاں یہ علامہ فرماوے آج کہ امت کا وقت ایسے ضائع ہو جاتا ہے، یہ گھڑیاں قیمتی ایسے ہاتھ سے چلی جا رہی ہیں کہ پتہ تک نہیں چل رہا اور اس کا احساس بھی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے. اس کے بارے میں آدمی کل پچھتائے گا. سنتے نا فضائل کی کتابوں میں ایک سبحان اللہ کے بارے میں صرف ایک کہہ دیا ہوگا تو ایک کروٹ کے بدلنے پر بھی خوشبو کا ملنا، اور پھر وہاں وہ گھڑی کا افسوس کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی. تو اس رب کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ ماحول دیا، وہ فضائیں دی جو ہمیں بار بار اپنا مقصد زندگی یاد کروایا جاتا ہے. یہ محنت اس لیے ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنا مقصد زندگی بار بار یاد کریں کہ کہیں غفلت نہ جائے، اپنے مقصد کو کہیں ہم فوت نہ کر بیٹھیں، اپنے مقصد کو کہیں بھول نہ جائیں، کہ یہی ہماری بنیادیں نہ بن جاوے کہ بس جس طریقے سے دنیا دار لوگ زندگیاں گزارتے ہیں، کھایا پیا اور دنیا کے اعتبار سے سو لیا اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا. کہ نہیں، ایمان والے کا مقصد زندگی یہ نہیں ہے. ہاں مقصد زندگی اس کے ساتھ بہت بڑا، جو سب سے بڑی بنیادی چیز اس کو سمجھائی گئی کہ اپنی زندگیوں کے بارے میں اسے تو عبادت اور اطاعت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارا تو مقصد زندگی یہ ہے کہ پہلے آئے اس لیے ہیں اپنی عبادت، اطاعت، اپنے اللہ کی طرف سے میری نعمتوں کی صحیح قدردانی. ہاں اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں نعمتوں کے بڑھنے پر شکر گزاری میں اعمال بڑھیں. شکر گزاری میں کیا ہونا چاہیے؟ اعمال بڑھنے چاہیے. تو یوں سمجھے یہ نعمتوں کی صحیح قدردانی ہے کہ شکر گزاری میں عمل بڑھ رہے ہیں. یہ نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری، کہ یہ نعمتوں کا صحیح استعمال، کہ فضولیات سے، لغویات سے، ایران توران سے اسے بچایا جائے اور نسبت الہی پر اللہ کی یاد میں اور اس کی اطاعت اور عبادت میں اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اسے کھپایا جائے. تو یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے کہ جتنی نعمتیں بڑھیں اتنے اعمال بڑھیں. اتنے کیا بڑھیں؟ عمل بڑھیں. کہ اس کی شکر گزاری ہے کہ جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی اللہ کی نسبت پر قربانی بڑھیں. جتنی نعمتیں بڑھیں اللہ کی طرف سے ہمارا قرب بڑھے، اللہ سے نزدیکی ہو. کہیں یہ نعمتیں ہمیں جو ہے اللہ سے دوری کا سبب نہ بنے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا، اپنی موت کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں. یہی مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے ساری محنت اور کوشش ہے. ہاں کہ ہم اپنا مقصد زندگی سمجھیں. اس لیے اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں یہ خصوصی طور پر اللہ کے فضل سے یہ خطے کی جماعتیں ماشاءاللہ جو آپ حضرات کی آمد ہیں
اللہ پاک اپنے فضل سے بے انتہا قبول فرماویں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی آمد کو قبول فرما کر اپنی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بناویں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے لوگ بہت پسند ہیں، جو دین کی نسبت پر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی نسبت پر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو پورے اجتماع کا مدار ہے، اجتماع کے سارے عمل۔ یہ آنے والا مجمع جو ہے میرے پیاروں، یہ جو ہے یہ ہم نے انہیں دعوت دی ہے، یہ ہماری دعوت پر یہ مجمع آ رہا ہے، جو آنے والا مجمع ہے یہ سارا کا سارا ہماری دعوت پر آ رہا ہے۔ تو ہمارے گھر پر جب ہمارے آنے والے مہمان ہماری دعوت پر آتے ہوں تو سچ بتاؤ آدمی سکون سے بیٹھتا ہے؟ اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ مہمان یہاں سے خوش ہو کر جائے، مہمان کی صحیح خاطرداری ہو، مہمان کا صحیح اکرام ہو، یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ تو اللہ کی نسبت پر آنے والے مہمان اور ہماری دعوت پر آ رہے ہیں، نئے سے نیا مجمع۔ ہاں، تو وہ مجمع کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، یہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے امانت ہیں، یہ ان کا وقت، ان کا جان، ان کا مال، ان کی صلاحیت، ان کے جذبات، یہ صحیح معنی میں ٹھکانے لگ جاویں، یہ ہمارے لیے امانت ہیں، یہ ہماری اس مجمع کے لیے۔ تو یہ کیسے قابو میں آئے گا؟ یہ سارا قابو میں آ سکتا ہے پہلی بنیادی چیز کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات پوری ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو امت میں پیدا کرنے کو چاہا، اپنے گھر میں زندہ کرنا چاہا، یا اپنے مجمع کو جس بات کو اٹھانا چاہا، سب سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا۔ اس چیز کا کیا کیا بولو؟ اپنے آپ کو پابند بنایا۔ ایسے نہ ہو جاوے کہ دوسروں کی فکر میں ہم اپنی ذات کو بھول جاوے، یہ بھی نہیں، اس لیے بھی بوجھ پڑے گا کہ سارے کام بھی پورے کرنے ہیں، عمل بھی پورے کرنے ہیں، اور اپنی ذات سے عمل کے اعتبار سے اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو بوجھ پڑتا ہے آدمی کو۔ ہاں، یہ جو ہے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یہ چاروں اعمال جو ہیں، دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم اور خدمت، اللہ کرے یہ چاروں عمل ہر جگہ زندہ ہو جائے۔ یہ ہماری ہر مسجد میں زندہ کرنے ہیں، ہر گھر میں زندہ کرنے ہیں، ہمارے ہر خطے میں زندہ کرنے ہیں، ہمارے پورے اجتماع میں یہ ماحول بنانا، یہ چاروں عمل کا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے یہ چاروں عمل ہیں، دعوت بھی، عبادت بھی، تعلیم و تعلم بھی اور خدمت بھی، یہ چاروں عمل اس کا مجموعہ ہے۔ ہاں، کہ یہ چاروں عمل زندہ ہو، دعوت بھی، عبادت بھی، تعلیم و تعلم بھی، خدمت بھی، یہ چاروں عمل کو زندہ کرنا عملی طور پر، تاکہ اللہ کرے اس کے ذریعے سے 100% دینی فضائیں بنے، دینی ماحول بنے، اور دین کی حیات اور بقا اور اشاعت کا اللہ پاک اس کے لیے ذریعہ بنا دے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، تو اس کو کیسے کرنا پڑے؟ اس کو قابو میں لانے کے لیے خطے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ خطے کی جماعت جو کہتے ہیں نا، خطہ وار جماعت، دیکھو ہماری یہ پوری محنت میں ہر عمل سیرت سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ ہاں، تو بار بار ہمارے سامنے مذاکرہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خندق کے موقع پر خندق کے حصوں کو تقسیم کیا تھا، دل جڑے ہوئے تھے، دل تقسیم نہیں ہوئے ہیں، فکروں کا بٹوارا نہیں ہوا ہے، کام کا بٹوارا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کام کا بٹوارا ہوا، فکروں کا بٹوارا نہیں ہوا ہے، فکر ایک ہے، سب کی فکر ایک ہے، پورا مجمع ایک فکر کے ساتھ ہے، دل ہر ایک کے جڑے ہوئے ہیں، لیکن خطے اس وقت اور علاقے اس لیے تقسیم کیے گئے کام کی آسانی کے لیے، کہ بھئی یہاں سے یہاں کے یہ حصے کو یہ کھو دیں گے، یہ حصے سے یہ حصے کو یہ کھو دیں گے، یہ جماعت اتنا سے اتنا کھو دے گی، سب کو تقسیم کیا گیا، 10 آدمی کی جماعت، 15 آدمی کی جماعت، کچھ جماعت الگ کر کے
1200 سے 1500 کا مجمع ہے، وہ سب تقسیم کیا گیا محنت میں، لیکن سب کی اجتماعی فکر ایک ہے کہ مدینہ پاک کا دفاع کرنا. وہ دفاعی معاملہ تھا، خندق کا کھودنا، یا مدینہ پاک کی حفاظت. دشمن ہر طرف سے آ رہا ہے، ہاں، اور مشورے سے بنیاد بنی گئی ہے کہ چلو کیا کیا جائے، کہ ایک مشورے سے طے ہوا کہ خندق کھودی جائے. اب وہ خندق کھودی جا رہی ہیں، بھوک کی شدت میں، سردی کے عالم میں، پتھر بندھے ہوئے ہیں، پتھر بندھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، اور اس حالت میں ہاں اللہ پاک آپ حضرات کو خود جزائے خیر دے. ماشاءاللہ یہ پورا کا پورا جو مجموعہ اور یہ پورا انتظام جو نظر آتا ہے، یہ آپ حضرات ہی کی قربانی ہے کہ آپ حضرات اپنے مجمع کو لے کر آئے وقت پر، اور ماشاءاللہ اپنی محنت کوشش فکر کی انتظامی اعتبار سے اللہ نے اسے اپنے فضل سے وجود دے دیا. اللہ ہی کا فضل اور احسان ہے. بس اللہ کرے، اللہ کرے، جس مقصد کے لیے سارا انتظام ہوا ہے اب وہ مقصد پورا کا پورا 100% وصول ہو جائے. یہ اللہ معاف فرماوے. میں اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو بار بار معاف فرماوے. ہر سال خطے وار جماعت سے مذاکرہ ہوتا ہے، لیکن خطے وار جماعتوں کی بہت کم جماعتیں پورے کام پر پوری طریقے سے جو ہیں فکر مند رہتی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں، کہ کیا ہوتا ہے، ہم بھی ماحول کے تابع ہو جاتے ہیں، ماحول کے تابع ہمارا معاملہ ہو جاتا ہے. نہیں، ایک ذمہ داری ہے کہ جس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی جاوے وہ ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنا. یہ سب سے بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تقاضا آیا کہ یہ تقاضا بتاؤ کون پورا کرے گا. کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طے ہو گیا کہ بھئی یہ تقاضا آپ کو اس جگہ پر پورا کرنا ہے. اب وہ وقت اس کا طے تھا، اس کی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے، کیسے کرنا، اس کو کیسے ترتیب دینا، کیسے قابو میں لانا. گھر والوں نے آقا کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ تقاضا لے کر گئے نا تب سے تو ان کے کھانے پینے کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا آرام ان کے بس میں نہیں ہے، بس ایک دھن سوار ہے، یہ تقاضا میں کیسے پورا کروں. ہاں، تو اللہ رب العزت نے ان فکروں کی بنیاد پر ان سے اتنا بڑا کام لے لیا. کیا کہا کہ یہ کیا ہوا، دھن، ایک فکر، ایک تقاضا لے کر آئے ہیں، ایک کام لے کر آئے ہیں، ایک ذمہ داری لے کر آئے ہیں. جب تک کہ پورا نہ ہو جاوے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، جب تک کہ پورا نہ ہو جاوے چین سے نہیں بیٹھ سکتے. بس اللہ کرے ہماری فکروں میں، ہم تو یہ نہیں کہتے ہوئے کھانا چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو، بلکہ یہ عرض کر رہے ہیں کھانے پینے سونے کو، ہر نظام کو ترتیب دو. یہ پکی بات ہے. جن کا نظام الاوقات ہوتا ہے نا، ان کا تو وقت وصول ہوتا ہے، اور جن کا نظام الاوقات نہیں ہوتا ہے ان کا وقت وصول نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کا ترتیب دینا، ہر کام کو، ہر عمل کو. تو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہوئی تھی ایسے، حالانکہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، کیا حل ہوگا. ایک صحابی نے جب اٹھایا، جو سنتے نا بار بار، تو ایک پتھر تھا، تو آقا نے اٹھایا تو 2 پتھر. اس وقت میں حضرت جابر نے دعوت کی اور پھر اللہ نے اس میں برکت کا ظہور کیا پورے مجمع کے لیے. لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ بنیادی چیز کہ جس وقت میں سب کھودا جا رہا ہے اور ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو سارے اب متوجہ ہوئے، اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے. ٹوٹ نہیں رہی. پڑوس کی جماعت نے آ کر مدد کی، نہیں ہوا. بعد میں آ کے کسی نے اور مدد کی، نہیں ہوا. پھر آقا کو خبر کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان نہیں ٹوٹ رہی. اب سب ایک فکر کے ساتھ ہے کہ چٹان قابو میں کیوں نہیں ہے. سب کی فکر ایک ہے، دل جڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھائی، ہاں، اور پھر اس چٹان کے اوپر مارا ہے تو اللہ اکبر کہا، تکبیر گئی، اور پھر وہاں سے کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری سنائی. لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولو، خندق کھودنے، مدینہ پاک کی دفاع میں.
ہاں یہ اتنا علاقہ محفوظ ہو جاوے اس کی فکروں میں ہے. اور سنا کیا رہے کیسر و کسرا کی فرما فتح کی خوشخبری. ہاں روم اور فارس کی فتح کی خوشخبری وہاں سنے جا رہے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ. کیا ہو گیا کہ یہ ہے اجتماعی قربانی کا مجموعہ جمع ہوا. دل فکروں کے اندر میں جڑے ہوئے ہیں, فکریں سب کی ایک ہیں, دل جڑے ہوئے ہیں, سب ایک طاقت کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں, ایک تقاضے کو لے کر ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے بندوں کی تسلی کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے کی آنے والے سب فتح کی خوشخبری وہاں سنا دی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کرے ایمان والے کا کوئی مجمع کسی ایک بات کو دل پر لے لیتا ہے کہ بس اس تقاضے کو پورا کرنا ہے, اس کام کو ہمیں کر گزرنا ہے, تو اللہ رب العزت بھی آسمان پر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ بات ہے. ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. ہاں تو اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ خطے تو تقسیم ہوئے ہیں لیکن دل تقسیم نہیں ہونے چاہیے. دل جڑے ہوئے ہو, فکریں سب کی ایک ہو کہ آنے والا ایک مجمع کا جان مال وقت صلاحیت اور جذبات ہمارے لیے امانت ہیں. اللہ کریں یہ 100% کیسے وصول ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھو یہ بہت ہم سب کے لیے اہم چیز ہے کہ اس کے لیے ترتیب دی جاتی ہے. یہ خطے وار جماعتیں اس لیے ہیں ہاں کہ اس کو ترتیب دینا. اس میں کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہماری یہ خطے وار جماعت میں مجمع جوڑنے والی جماعت بھی ہو, تعلیم کرنے والی جماعت بھی ہو, جس میں صفات کے مذاکرے کرنے والے ساتھی ہوں, چوکی داری کے ساتھ بھی ہماری پنڈال کے اندر کی چوکی داری, باہر کی چوکی داری تو مشہور طے ہو گئی. یہ سارا نظام ہمارا یہ خطے کی جماعتوں کا پنڈال کے اندر کا ہے. یہ ہے تو پنڈال کے اندر 100% مجمع کو جوڑنا, 100% ان کے عمل کی فکر, تعلیم کے وقتوں میں تعلیم کو قابو میں لانا, صفات کے مذاکرے ہو, صفوں کا صحیح کرنا, یہ ہر کام ہمارے آنے والے مجمع میں سب سے بڑی بنیادی چیز جو سمجھائی جاتی ہیں. اللہ کرے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک بات ہے, ہماری اس محنت کے ذریعے سے احیاء سنت مقصود ہیں. کیا مقصود ہے بولو؟ احیاء سنت, سنتوں کی حیات مقصود ہے. تو ہر عمل میں ہر موقع کی سنت زندہ ہو جائے, آنے والا یہاں سے ہدایت کا نور لے کر جاوے, یہاں سے اندر کی روحانیت کو بدل کر جاوے, زندگیوں کے بدلنے کا فیصلہ کر جاوے. دیکھو لوگ صرف ماحول سے متاثر نہیں ہوتے, عمل سے متاثر ہوتے. اصل عمل ہے. اس لیے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں, اجتماع میں آیا ہوا وہ گنا جائے گا جو اجتماع کی اجتماعی عمل میں شریک کرے. اب اجتماعی عمل میں شریک نہیں ہے تو اجتماع میں صرف گھومنے پھرنے کے لیے تو آئے نہیں ہے, یہاں کے بازار اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو مجمع پہنچا نہیں ہے, یہ بنیاد تو ہے نہیں. اجتماع میں آیا ہوا آدمی یہاں پر آ کر جو ہے اس کا ایک لمحہ, ایک منٹ, ایک گھڑی اس کی اجتماعی عمل اور انفرادی اعمال کے ساتھ میں 100% وصول ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. ہاں اس کے لیے وہ ہمارے اوپر امانت ہے کہ اس کو ترتیب دینا, اس کو ترتیب دینا. اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے کو نہیں کہتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرنے کو کہہ رہے ہیں. کیا کرنا بولو؟ اپنی ضرورتوں کیا کرنا, آگے پیچھے کرنا, ترتیب دینا, اس کو باری باری اس کو انجام دینا. پنڈال کسی بھی حال میں ہمارا خالی نہ رہے. ہمارے بزرگ تو سمجھتے تھے بھائی ہمارے پاس کوئی آدمی رات کی تنہائی میں بھی اگر آیا ہو تو ہمارا ساتھی چاہے وہ چوکیداری کی خدمت میں ہے لیکن وہ وہی فکروں کے ساتھ ہیں کہ یہ رات کو آنے والا اپنے کسی علاقے سے, کسی سفر سے, نہ معلوم یہ بندہ کس حال میں پہنچا ہو, تو اس کا اس حال میں دل کی خوشی اور تہہ دل سے استقبال کرنا. آئیے ماشاءاللہ تشریف لائیے. اپنے گھر کے مہمانوں کو کہتے نہیں کہتے آئیے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً ماشاءاللہ مرحبا تشریف لائیے. آپ کی آمد سے بڑی خوشی ہوئی. اجنبی بن کے نہیں رہنا ہے, اجنبی بن کے الگ تھلگ بن کے نہیں رہنا. اللہ معاف فرما لیں
اللہ معاف فرماوے، آج ہمارے مجمع میں اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے، بہت کمی ہو گئی۔ کس چیز کی؟ اختلاط کی کمی۔ اختلاط، آج اختلاط نہیں ہو رہا ہے۔ اختلاط کرنا، مجمع کو سمجھنا، آنے والے کو سونگھنا، آنے والے کو سمجھنا، اس کی دینی استعداد کو بھی سمجھنا۔ ہاں وہ کہاں سے آیا ہے، کس حال میں آیا، کیسے آیا ہے، کہاں کا ہے، ہاں وہ سب کچھ سمجھنا، اور اس کو آگے کی محبت اور پیاری کرام کے ساتھ میں اسے دین دینا۔ یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں جو سیرت کے اندر پوری بات ہے، اور خصوصاً رحمت اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بات ملتی ہے، لوگوں کی جہالت کو برداشت کیا ہے اور اخلاق سے اللہ کا دین ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ سمجھداری وقت لوگوں کی جہالت کو برداشت کیا اور اخلاق اور محبت سے انہیں اللہ کا دین عطا کیا ہے۔ اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، اکرام سے۔ یہ اکرام وہ چیز ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں جس سے دلوں کے دروازے کھلیں گے، دلوں کی زمین ہموار ہوگی، اور جس کے اندر میں اللہ کے دین کے آنے کے راستے اور دین کے داخل ہونے کے راستے اللہ پر کھولیں گے۔ اکرام سے، نرمی سے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ ایسے ایسے واقعات کہ شدت کے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، آقا کی شان میں یہ کیا کرتے ہیں سنتے ہیں، اگر کوئی گستاخی کرے تو ان کے ساتھ یوں 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 کیا کیا نیتوں کے ساتھ لوگ آئے، لیکن یہاں کے ماحول سے وہ ایسے متاثر ہو گئے کہ زندگی کے بدلنے کے عزائم لے کر گئے، اور اپنی نسلوں کو لگانے کے عزائم و جذبات لے کر یہاں سے پہنچے۔ ہاں اس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے ہمارے یہاں ماشاءاللہ اس وقت میں، ہماری اس مجمع میں بھی، آنے والے مجموعوں میں بھی، کہ سب سے پہلے جو ہیں ان کے کئیوں کے خود نے، کئیوں کے باپ داداؤں نے سب سے پہلے اجتماع میں شرکت کی ہے۔ پہلے کیا دیکھا بولو؟ اجتماع دیکھا ہے، اجتماع میں پہنچے ہیں، اجتماع میں پہنچ کر جو ہے وہاں کے لوگوں کا اکرام، ماحول، عمل سے متاثر ہو کر زندگیوں کے بدلنے کے عزائم لے کر آئے ہیں، اور اللہ ہی کا فضل ہے کہ اسی کی برکت سے ہم لوگ پہنچے ہوئے اس وقت۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری دھن یہ بن جائے کہ آنے والا مجمع یہاں سے صحیح معنی میں دین کی فکروں کو لے کر اٹھیں، جس سطح پر ہیں اس سے آگے کی سطح کے عزائم لے کر یہاں سے جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہماری اس مجمع کی فکروں کے ایک ہونے پر ہوگا، یہ فکروں کے ایک ہونے پر۔ تو بار بار ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے یہاں سے ضلع کے اندر میں سے ہی جو ہے جو گودرا کا اجتماع ہوا تھا، بڑا اجتماع، اس موقع پر وہ پہنچے تھے ایک ساتھ، اور رات کو اپنے بچوں کو لینے کے لیے پہنچے، کسی وجہ سے بچے چلے گئے تھے اجتماع، لیکن رات کا معاملہ تھا اور بڑا پنڈال تھا، کہاں ڈھونڈے، موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں۔ ہاں تو جانے والوں نے وہاں پر وہ رات کو چوکیداری والوں نے ان کو پنپ لیا، سمجھ لیا ہاں کہ یہ کون ہے، تو سلام کیا، مسافہ کیا، کیوں آئے ہو، تو انہوں نے تو اپنی جذبہ ظاہر کی، اپنے بچوں کو لینے کے لیے آئے ہوں، مورت بتائے یہاں پر پہنچ گئے ہیں، ایسا ویسا، کہ اچھا دیکھو رات کا وقت ہے، اب تو موقع تو ہے نہیں، دیکھو خواہ جو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے بڑے مجمع میں اندھیرے میں کہاں تلاش کریں گے، ایک کام کر لیں، آپ ابھی آرام کر لیں، صبح اجالے کے اندر میں آپ کو اپنے بیٹے مل جائیں گے، آپ لے کر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ کہاں سے آؤ کیا کرو گے، ایسا کوئی الفاظ نہیں، آڑا ٹیڑھا کوئی جواب نہیں۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے میرے پیارو، دیکھو زبان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، دو چیزوں کی جو ضمانت لے لیں میں اسے ہی جنت کا ضامن ہوں، تو اس میں کیا ہے، زبان اور شرمگاہ، دو چیز۔ اپنی زبانوں کو اللہ کی نسبت پر کیا کریں، ایک آدمی کو جوڑنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو لانے میں سالہا سال لگ جاتا ہے، کئی محنت لگتی ہے، اور کتنی محنت اور منت سماجت کے بعد کوئی پہنچتا ہے، لگتا ہے، توڑنے میں دیر نہیں لگتی ہیں، زبان کے دو بول توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا بڑے بوڑھے ہمارے، تلوار نہ گاہ تو رجائی جائے پر زبان نہ گاہ نہ رجائے، اس لیے یہ سب کچھ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔
ہاں کہ اپنے ساتھیوں کا اکرام، آنے والے مجمع کا اکرام. ہاں اس لیے کیا کہا؟ دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. ہاں کہ ہم اپنا دل تو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ 2 میٹھے بول. کہ اپنے لہجے کو نرم کرنا اللہ کی نسبت پر، ہاں نسبت الہی پر، اکرام سے سلام، مصافحہ، ملاقات آنے والے کی، چاہے کوئی کسی وقت بھی پہنچاؤ، دن میں یا رات میں. ہاں اور ان کا اکرام، آؤ بھگت کرنا، استقبال کرنا، کہاں سے آئے ہو، کس حال میں آئے ہو، اس کو سمجھنا. کوئی ٹیمپو میں آیا ہو، ٹرک میں آیا ہو، بس میں آیا ہو. ابھی تو ضلع کے کنارے پر ہے ہمارا اجتماع. کوئی کیسے پیاگو میں آیا ہوگا، اور کوئی ٹرین میں آ کر پھر رکشا میں بیٹھا ہوگا، کوئی کیسے کیسے الگ الگ انداز سے پہنچے ہوں گے. تو یہ آنے والے کو پہلے سمجھنا. اگر تھکان میں پانی پیش کرنا، کسی وجہ سے کوئی اور معاملہ ہے، نیا آدمی ہے، تو اس کو اس کا اعتبار سے اکرام کرنا، پھر اس کو آگے کا نظام سمجھانا. یہ معمولی چیز نہیں ہے. انہوں نے وہ چوکیداری میں رات کے موقع پر اس کو سمجھا، اور پھر سونے کے لیے ان کو بستر دیا. ہاں بستر بھی دیا سونے کے لیے، اور ان کو ابھی رات کے وقت میں سلایا. اور صبح میں یوں کہا اب ابھی کہاں تلاش کرو گے چچا، دیکھو حالات تو ابھی کیسے اتنے بڑے مجمع میں کیسے مل سکیں گے، بس یہ مجلس ختم ہوگی تو آپ کو اپنے بچوں کو تلاش کرنا آسان ہوگا. تو فجر کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بٹھا دی. بس وہ بیٹھ گئے اور دل کی کایا پلٹ گئی، نسلوں تک کی خیر اس بندوں کے حصے میں پہنچ گئی. معمولی چیز نہیں ہے یہ ایسے موقع تلاش کرنا. ہاں یہ ایسے ہیرے ہیں آنے والوں میں، ہاں ایسے ہیرے ہیں یقینی طور پر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تھے ابھی نہیں ہیں. آج کیا ہو گیا، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ماحول دیکھنے میں مطمئن ہو گئے ہیں، مطمئن ہو گئے. اختلاف کا مجمع ادعیہ اور اختلاف کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا کر لیتے ہیں، جتنا ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. اپنے آپ کو شیطان کیا کرتا ہے بولو؟ عمل پر مطمئن کر دیتا ہے کہ نہیں، حریص بننا، نیکی کا حریص لوگوں کا. اسی لیے کیا کہا کہ یہ ہماری محنت میں لوگ پیسے کمانے کے لیے، چیزیں کمانے کے لیے، نقشے عہدوں کے لیے اپنے آپ کو سب کچھ لوٹا دیتے ہیں. یہ ہماری محنت انسان کمانے کی محنت ہے. کیا کمانے کی محنت ہے بولو؟ انسان کمانے کی محنت. یہ انسان کمانے کی محنت. نہ معلوم کس وقت میں کون سا ہیرا کس کی محنت سے چمک جاوے اور اس کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کی خوشنودی کا، رضا کا، اس کی نجات کا اور ہدایت کا، اور نہ معلوم نسلوں تک کی خیر کے وجود کے آنے کا ذریعہ بنے. یہ آنے والا ایک نہیں ہوتا ہے، اس کا گھرانہ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کی آنے والی قیامت تک کی نسل ہوتی ہے. کون سا ہیرا کس حال میں چمکے گا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس میں اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے، کون سی استعداد رکھی ہے. ایک ہمارے بزرگ سمجھا دیتے ہیں بھائی، یہ جو پرائمری پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پرائمری پڑھاتے رہتے ہیں. پوچھتے رہنا ٹیچروں سے، اگر کوئی غصہ کی ہو تو معاف بھی کر لینا بھائی، ہیں کہ ان کے پاس وہ پرائمری پڑھاتے رہتے ہیں. 1 سے 4 دور یا 7 دوروں، پرائمری 7 تک کی ہے کہ 4 کی ہو گئی، اب 8 تک کی ہو گئی. ہاں تو وہ پرائمری میں پڑھاتے رہتے ہیں، وہ معاملہ رہتا ہے. اب اس کے اندر میں ان کے پاس سے پڑھ کر جانے والا کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، کوئی کہاں. جب بھی پھر بعد میں ملتے ہیں صاحب ہماری پاس بڑی میں گئے تو کہتے نہیں کہتے. اب صاحب تو اسی جگہ پر ہیں، اسی سطح پر ہیں، روزانہ صبح جاتے ہیں وہی نظام کے ساتھ، آتے ہیں اسی نظام کے ساتھ، لیکن ان کے پاس پڑھ کر جانے والا کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. بعض مرتبہ ہماری محنت، ہماری کوشش ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اسے کہاں پہنچائیں گے، اس میں کون سا ہیرا کھڑا ہوگا، کون سے ملکوں کو لے کر چلنے والے کھڑے ہوں گے. اللہ ہی کا شکر اور احسان ہے. ابھی آپ کارگزاری سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی محنت کی برکت سے اس وقت میں ہمارے جوان جہاں ملکوں میں ہیں، اللہ ہی کا فضل ہے، ملکوں کا کام لے کر چل رہے ہیں اور ملک والے نے دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر اس مجمع کے آنے کے بعد ہمارے یہاں طاقت مل گئی، ہمیں ایک کام کا نظام ملا، ہمارے یہاں کام کے اعتبار سے تقویت مل گئی. لوگ کیسے دعائیں مل رہی ہیں، عجیب معاملہ ہے. تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کون سا ہیرا کس میں اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے. ہاں
کہ وہ تو بنیاد وہی ہیں کہ آئے تھے جس وقت میں مدینے مکہ معظمہ پہنچے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچنے کی تمنا کر رہے تھے، لیکن ابو جہل مولود نے کہہ دیا دیکھو ان کی بات مت سننا، بات مت سننا، ان کے قریب مت جانا، ان کی بات میں جادو ہے۔ تو کیا کیا؟ ایسے یوں پورا اندر کان بند کر دی کہ کسی بھی حال میں سننا نہیں۔ تو پھر بھی امر دوشی رضی اللہ تعالیٰ آئے، وہی آئے تھے، لیکن جس کے اندر نرمی ہے، سمجھداری ہے، تو دل میں بات آ گئی۔ جب آقا کے چہرے کو دیکھ لیا تو دل کی کایا پلٹ گئی اور یوں کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، میں سنوں تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر اچھی ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو یہیں چھوڑ دوں گا۔ صلاحیت اندر کی، اور پھر اس کے بعد وہ اندر سے نکالا اور آقا کی بات کو سنا، دل کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے انہی کے گھرانے میں سے امت کا سب سے بڑا محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ حضرت طفیل بن عمرو دوشی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ امت کو سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ جو ملے نا، یہ وہی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کون سا ہیرا کس وقت میں چمکے گا اور کس میں آنے والے میں کون سی صلاحیت ہے اور یہ کیسے نکھرے گی، اس میں کتنے علماء چھپے ہوئے ہیں، کتنے حفاظ چھپے ہوئے ہیں، کتنے مفتیان کرام اور کتنے مشائخ چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر میں کتنے کتنے دین کے اعتبار سے دائی اور شہدائی چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے عالم بردار کتنے چھپے ہوئے ہیں، کیسے کیسے نیت و جذبات والے چھپے ہوئے ہیں، امت کے کتنے بڑے رہبر چھپے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس ہم اگر اپنی محنت کرتے رہیں گے صحیح معنی میں، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح دھن کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح نیتوں کے ساتھ، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور نتیجے تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے ہمارے گرو سمجھا رہے تھے ہمارے کام کا اخلاص بھی بڑا عجیب ہے، ہمارے اس کام کا اخلاص بھی بڑا عجیب ہے۔ ہم کس کی محنت سے لگے وہ معلوم نہیں اور ہماری محنت سے کون لگا وہ معلوم نہیں، وہ تو کل قیامت کے دن کھلے گا۔ کہ اتنے علماء، اتنے حجاج، اتنے حفاظ، اتنی نمازیں، اتنا ذکر، اتنی تلاوت، اتنی تسبیح، اس پر اللہ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اتنا بڑا کھلے گا، یہ سب کچھ کھلے گا، ذخیرہ، جیک پاٹ نیکیوں کا۔ تب آدمی سوچے گا کاش پوری زندگی کھپا دیتے تب بھی کم تھی، تب بھی کم۔ یہ یاد آئے گا، پھر یہاں دکھایا جائے گا پیڑاؤں کے اندر سردی میں سسکتے ہوئے، رات کٹی تھی، دن چلے تھے اور اپنے آپ کو کھپایا تھا، اس پر اللہ نے کیا دیا۔ وہاں انشاءاللہ وہاں بتایا جائے گا، یہ کھولے گا نا سب جیک پاٹ، جو جہاں ملکوں میں گئے وہ ملک بتائے جائیں گے، علاقوں کے علاقے، نیکیاں وہاں ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے بھائی، یہ تو یقینی بات ہے نا یہ چوکڑوں میں، اور وہاں تو تولا جائے گا، تولا عمل کا وزن ہوگا، وزن عمل کا وزن ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو یہ ضروری ہمارے لیے کہ ہم اپنے اوقات کی قیمت کو پہچانیں، اس کو امانت سمجھیں، ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پورا کرنے کی بنیادوں کو سمجھیں کہ یہ امانت ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے ہے اور یہ بطور امانت کے لیے دی گئی ہے۔ بس اگر اس کو صحیح معنی میں پورا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدے ہمارے ساتھ پورے کریں گے، یقینی بات ہے۔ اس کے لیے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ اختلاط ہمارے پورے مجمع کی ذمہ ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، آنے والے کے اختلاط تو یہ پورے مجمع کے ذمہ ہیں کہ 100% مجمع کا اکرام، ان کے لیے آؤ بھگت، ان کا استقبال، ان کو بیٹھنے کی سونے کی جگہ کا دکھانا، صفوں کے بیچ کی جگہ پر ان کے سامان کو ترتیب دینا، یہ ہر خطے کی جماعت کا کام ہے۔ ہو سکے وہاں تک اگر اپنے زون کے، اپنے علاقے کے، اپنے حلقوں کے لوگ ہیں تو انہیں اپنے حلقوں میں لے کر پہنچانا۔ اگر سمجھو کسی نے بھی کسی جگہ پر اختلاط کیا اور کوئی اگر ہمیں مل گیا کہ بھائی جو مثال کے طور پر یہاں سے آ تو رہے ہیں اور ہمارا استقبال ہو رہا ہے اس طرف سے، سوجی طرح زون لگا ہوا ہے اور وہ آدمی ہے اس میں یہ فرمایا کھوٹے زون کی طرف کا، تو ہمارے ساتھیوں کی فکر یہ ہوگی پہلے اس بندے کا اکرام کریں گے، استقبال کریں گے، ان کی آؤ بھگت کریں گے، ان کو سمجھیں گے اور پھر
کوشش یہ کریں گے کھوٹے زون کے ذمہ دار ساتھیوں کو ان کی خطے کی جماعت سے ان کا ربط کرا کر ان کو وہاں پر ان کی جگہ کا نظام بنے، اس کی پہلی فکر کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے تاکہ ان کے ساتھ یہ گھل مل جائیں اور پھر جانے کے بعد بھی، اجتماع کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میں ایک کام کے میدان میں چل پھر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو جاویں۔ اللہ کریں اللہ کی نسبت پر یہ ملنا اور اللہ کی نسبت پر بچھڑنا عرش کے سائے کا ذریعہ بنے اور دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی، سرفرازی اور حفاظت اور اشاعت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی کمائی ہے۔ اس کو سمجھنا کہ اختلاط پورے مجمع کے ذمہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، اس کی ہمارے اندر بڑی کمی ہو گئی کہ اپنے مجمع میں گھسنا، بیٹھنا، سمجھنا، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اب اس کو ہمارے اس اجتماع میں اللہ کرے یہ اجتماع میں ہم اپنی ذات سے اس ذمہ داری کو سمجھ کر اسے تکمیل تک پہنچاوے۔ نہیں جو ہو گیا اللہ میں معاف فرماوے، لیکن اب آنے والے مجمع کا اکرام یہاں تو 100% انشاءاللہ اللہ کی ذات سے میرے پیاروں کبھی امید ہے کہ ہمارے صرف ضلع کے نہیں، صوبے میں سے کئی دیہات ایسے ہوں گے کہ جن کی رشتہ داریاں یہاں سے لگی ہوئی ہیں۔ ان حضرات نے تقریباً 6 مہینے سے جب سے اجتماع طے ہوا ہے، یہاں سے جن کی رشتہ داریاں جہاں لگی ہوئی تھی وہاں سے ربط کیا ہے، ماحول بنایا ہے، کسی نہ کسی انداز سے محنت کی ہوئی ہے۔ ایسی جگہوں سے لوگ پہنچیں گے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ محنت سے کس کی ایمان کی حفاظت کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیتا ہے، کس کے عمل کی حفاظت کا سبب بنے گا، کس کی نسلوں کے دین پر باقی رہنے کا ہم سبب بنیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ مجمع پہلی بنیادی چیز یہ سمجھے کہ ہمیں آنے والے کا اکرام کرنا ہے اخلاق کے راستے سے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، انبیاء علیہ السلام کی بنیاد کیا ہے کہ کیا جہالت کو برداشت کرنا اور اخلاق کے راستے سے لوگوں کو دین دینا۔ تو یہ ہر موقع پر سامنے آئے گی بات، جب کسی کو بلائیں گے، آؤ بھگت کریں گے تو بھی منہ چڑھے گا، کسی کا منہ بگڑے گا، منہ بدلے گا۔ کبھی آپ تعلیم کے حوالے میں بلانے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تب بھی منہ بدلے گا، ان کی جگہ چھڑائیں گے نا، نسبت چھڑوائیں گے تو بھی منہ بدلے گا۔ ہم نہیں بدلیں گے، ہمیں نہیں بدلنا، یاد رکھیں۔ ہم تو وہی پہلو اختیار کریں، ہاں بھائی، جی بھائی، آئیے صاحب، چلیے صاحب، ماشاءاللہ، اللہ کو قبول فرمائے، بہت اچھا۔ وہ جتنا بے رخی سے پیش آئے تو ہم اتنا ان کے ساتھ اکرام سے پیش آئیں گے۔ اللہ کرے ہم وہ جذبہ مل جائے۔ اس کی مشق کے لیے یہاں ہیں ہم، تاکہ پھر ہر ایک کی برداشت کرنا آسان ہو، گھر والوں کی بھی، سماج کی، سوسائٹی کی، لوگوں کی، امت کی جھیلنا، وہ جذبات بنے۔ اس کی مشق ہوگی، عملی مشق، سمجھ رہے ہیں بھائی، ساتھیوں کی ہر ایک کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر اگر اس کی مشق کریں گے ہم، یہ ہمارا مجمع عملی طور پر کہ کسی بھی موقع پر بھائی عمل میں مجمع میں جوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں نا، جس وقت میں اجتماعی عمل ہوتے ہیں اس وقت میں وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اب کسی وجہ سے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے کہ آواز تو اتنی آسانی سے پہنچ رہی اور یہ کہہ رہے آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، تو کسی کو ناگوار ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے عظمت نہیں ہے، مجلس کی اہمیت بھی نہیں ہے۔ تو ان بیچاروں کو ہم پیار و محبت سے، ایک تو ہے کہ تخت والے کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ یہاں سے ترغیب دیں گے، بھائی آگے بڑھنے پر اللہ یہ دیں گے، آگے بڑھنے پر اللہ کیا دیں گے، بھائی مجمع کے ساتھ ملنے پر اللہ کیا دیں گے۔ ہم وہاں انفرادی طور پر کسی کا پیر پکڑ کر، کسی کو ہاتھ پھرا کر، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر، بھائی، بیٹا، چچا، یا کسی نہ کسی انداز سے اس کو محبت سے پیش آ کر اسے آگے بڑھائیں گے، تب جا کے آسانی سے کام قبول آئے گا۔ ورنہ اگر یہی کام کافی ہوتا تو پھر خطے کی جماعت کیوں بناتے ہیں کہ بھئی یہاں سے ہی مجمع جوڑنے والے صرف مجمع جوڑتے رہتے اور لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن نہیں، ہر ایک کو ان کی جگہ بھی چھڑانا، اس کام کو انجام دینا، تو وہ کب ہوگا؟ جب شروع سے ہم نے اس مجمع کے ساتھ اختلاط کیا ہوگا، محبت اور پیار اور اکرام کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، اپنا اللہ کی نسبت پر کچھ خرچ کیا ہوگا، نسبت الہی پر جو ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کر اپنی ضرورتوں کو نسبت الہی پر آگے پیچھے کرنے کے جذبات بنائے ہوں گے، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے وہ ہماری بات کو آسانی سے لے لیں گے، بات کو آسانی سے لیں گے۔ یہ سارے راستے ہیں۔
اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھی ایک تو اختلاط کی عادی بنے، دوسری بات بہت اہم ہے کہ جس کے اعتبار سے اکرام 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 ہر جگہ پر یہ بہت ضروری ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر ہی کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جماعت میں جانے کے وقت میں بھائی دسترخوان کی وسعت کے ساتھ چلیں گے تو لوگ جڑیں گے، کہتے نہیں کہتے دسترخوان کی وسعت، کھلاؤ پلاؤ پھر پھراؤ، کھلاؤ پلاؤ پھر اور کہتے نہیں کہتے. ہاں تو یہاں پر ہم بازاروں کے چکروں میں نہ پھنس جائے، ہم اپنے کھانے پینے کے چکروں میں نہ پھنسے، ہم اپنی ذات سے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے لیے اونچ نیچ لائیں گے، یہ آگے پیچھے کریں گے، یہ بھی قربانی قرار دی جائے گی. اللہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہوگا؟ حضرت مولانا عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزاج کے تبادلے پر بھی اللہ بخشش کرتے ہیں. تو جو کہتے نہیں کہتے، یہ تو سب یہ ماشاءاللہ سنانے والے لوگ ہیں کہ روٹی کا آدھی چاول کے علاقے میں گیا، چاول کا آدھی روٹی کے علاقے میں گیا، اور یہ مزاج کا تبادلہ ہوا اللہ کی نسبت پر، اور اس کو برداشت کر لیا یا سونے کو کھانے کو آگے پیچھے کر لیا، تو یہ اس کی قربانی قرار دی جائے گی، اللہ اس پر اس کی بخشش کریں گے. ہاں رات کو کئیوں کو نیند نہیں آئی ہوگی، اللہ کی یہاں پر وہ جمع ہو گیا اور اس پر اللہ بخشش کریں گے. کسی کو سر کا درد ہو گیا، اللہ اس پر بخشش کر دیں گے. پیٹ کا درد ہو گیا، اس پر اللہ بخشش کریں گے. معمولی چیز نہیں ہے، یہ سب جمع ہوگا، سب جمع ہوگا انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائیوں اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اکرام کے راستے سے، محبت کے راستے سے، پیار کے راستے سے، عظمت کے راستے سے اپنے لوگوں کی قدردانی کو سمجھ کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں ہر ایمان والے کی ملاقات اس نیت سے کرتا ہوں کہ جنتی سے ملاقات کر رہا ہوں، ایک جنتی سے ملاقات کروں ہر ایمان والے کی. اسی لیے ہمیں ایک بات سمجھ جاتی ہے، دیکھو یہ بات ہمیں ہمارے بزرگوں نے سمجھائی اور پوری سیرت اس کی شاہد ہے کہ لوگوں کی ذات سے نفرت کبھی نہیں کریں گے، چاہے ایمان والا کیسے بھی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور کیسے بھی حالت میں آیا ہوا ہے اور کیسے بھی ماحول سے آیا ہوا ہے، اس کی ذات سے، اس کے فعل سے کہ بھئی کوئی کیسے 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 معاملے میں ہوتا ہے اپنے علاقوں میں، تو اس کے کام سے تو جو شریعت کے خلاف کا ہوتا ہے اس سے تو ہو سکتا ہے نفرت پیدا ہو، لیکن ذات سے کبھی نفرت ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانا. تو یہاں تو اللہ کے فضل سے وہ آئے ہی اللہ کی نسبت پر ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے دل کے دروازے کو کھولا ہے، پہلی بنیاد اس نے بنائی ہے، قدم اللہ کے لیے اٹھائے ہیں. یقینی بات ہے کہ اب اس کا دل کا دروازہ کھلنے والا ہے. اب ہماری تھوڑی کوشش، ہماری تھوڑی طلب، ہماری تھوڑی فکر، ہمارا تھوڑا اکرام، اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو تھوڑا بچھا دینا، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ ہدایت کے بیج کو ڈالنے کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے میرے پیارو اس کو ہم سامنے رکھیں کہ 100% یہ ہمارا مجمع اپنی ذات سے متحرک رہیں. پھر اس میں جو ہے خطے وار جماعتوں میں جو تقسیم کی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے کہ بھائی یہ مجمع ہمارا صفوں کو صحیح کرنا کے اعتبار سے وہ کب ہوگا؟ جس وقت میں ہماری نمازوں کا وقت ہوگا. تو اس سے پہلے کیسے قابو میں لا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ قابو میں لانے کے لیے آسان ہے، ہر خطے کی جماعت میں خطے کے ساتھ ہی اپنی ذات سے اپنے اپنے خطوں میں پہلے دیکھ کر پہلے سے ہی آنے والے مجمع کو بھائی تھوڑا آگے بڑھو، میں ماشاءاللہ آگے سنتیں پڑھ لیں، بھائی تھوڑا آگے اللہ کی نسبت پر اگر پہلے سے شروع سے صفوں کی تکمیل کی فکر ہو جائے گی. یہ قدم اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں اور ماشاءاللہ آواز سے نہیں، وہ نہیں جیسے شور ہو جاتا ہے جس وقت میں جماعت کھڑی ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے، شور ہو جاتا ہے. نہیں، اگر پہلے سے ہم نے فکر کی ہوگی شور نہیں ہوگا. پیار سے، محبت سے، نہ مجمع بڑھنے میں شور ہو، نہ صفے بنانے میں شور ہو، نہ صفوں کے صحیح کرنے کا کوئی شور ہو. آسان ہے کہ یہ خطوں کی جماعتوں کے ذریعے سے اگر یہ متحرک ہیں اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کسی جگہ کوئی شور نہیں ہوگا. بھائی جو لو ایسا کریں گے. اس سے بہتر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات شاہد ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صفوں میں آگے پیچھے دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے ہیں اور اس کو ایسے ہاتھ، پوچھو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اس مجمع میں کہ پوچھو ایسے محبت اور پیار سے اس کو صحیح کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کا عمل ہمیشہ کے لیے اس کے اعتبار سے کہ کیا ہے کہ خود جا کر کبھی کسی کو، پھر یہ تو ہے کہ نگراں بنائے تھے اور بعد میں مجمع بڑھا اور یہ سارا معاملہ اور آگے جو بھی ہے، لیکن اس کے اعتبار سے میرے پیارو اگر یہ خطے کی جماعتیں اس کو دل پر لے لیں تو سچ بتاؤ یہ کام آسان ہو سکتا ہے، مشکل ہے؟ بولو ہیں. اب یہاں سے چل ترغیب ملے گی تو وہ تو کیا فضائل کے اعتبار سے ملے گی،
ترتیب تو آپ حضرات ہی کو دینی پڑے گی، آپ حضرات ہی کو دینی پڑے گی، کیونکہ خطوں میں ہمارے ساتھی ہیں۔ تو وہاں پر جب ہمارے ساتھی ہوں خطے میں، اس موقع پر صفوں کی تکمیل کے اعتبار سے فکر، اس موقع کے اعتبار سے صفوں کے صحیح کرانے کی، کیونکہ صفیں صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی اور اس سے دل جڑیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں صفوں، آج اللہ ہمیں معاف فرماوے، اللہ کرے اس کی مشق ہمیں اجتماع میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں صفیں لگی ہوئی نہیں ہیں اور یہاں پر آگے پیچھے، اس لیے ہمیں صفوں کی صحیح کرانے کی محنت کروائی جاتی ہے اور اس کی ترغیب، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل یہ کچھ سال پہلے جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد جو دوری کا معاملہ ہوا ہے، عام وطن یوں فرمایا کہ تھوڑی گیپ، عام وطن یوں فرمایا کہ بلا جھجک آدمی رکھ دیتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا نہیں، یہ ہے صفوں کی تکمیل کے لیے علماء نے لکھا ہے، اتنا مل کر کھڑا رہتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کی جماعت کے بارے میں، یہ فرمایا کہ ایسے آستینیں گھستی تھی، اتنا قریب، اتنا مل کر کھڑا رہا، ایسے کھڑا رہا، اس سے دل جڑیں گے، اس سے امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی۔ یہ صفوں کی تکمیل معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے ہماری یہ جماعتوں میں ایسے ساتھی طے کیے جاتے ہیں کہ جو بھائی صفوں کے صحیح کرانے کے اعتبار سے اس کی فکر کریں، لیکن صرف ان کے ذمہ نہیں، یہ پوری خطے کی جماعت کے ذمہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، کام کا بٹوارا، فکروں کا بٹوارا نہیں ہے، ہر عمل اس کے وقت پر مکمل ہو، پورا ہو، صحیح ہو، مکمل بھی ہو، پورا ہو، اور کیا ہونا چاہیے بولو، صحیح ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کرے یہاں سے ہر عمل کو سیکھ کر جائیں۔ یہ جو ہے ہمارے سامنے تقریباً 48 گھنٹے کا ہمارا اجتماع، ہر 48 گھنٹے کے اجتماع کے دوران میں 100% وہ فضا اور ماحول بنے کہ ہر عمل اس کی جگہ پر صحیح معنی میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے صفوں کے صحیح کرانے کا اہتمام، مجمع کے جڑنے کے موقع پر مجموع کو جیسے میں نے عرض کیا، ایسے ہمارے ساتھیوں کو اجتماعی عمل میں ضرور شریک ہونا ہے۔ ہم آئے اپنی ذات ہی کے لیے ہیں، لیکن میرے پیارو مجمع کو جوڑ کر شریک ہونا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نہ بھولیں، ہمارا ذہن اور ہماری فکریں بالکل اس کے اندر متوجہ ہیں۔ اللہ والوں کی بات میں ہماری بھی فکروں میں کم آگے بڑھیں گے آگے بھئی اللہ کی نسبت پر اگر مشورے سے ہمارا خطوں میں دور طے ہو گیا اور ہم نے اپنے مجموعوں کو جوڑنے کی فکر کی، اور اگر پیچھے کے حصے میں ہمارا بیٹھنا اپنے مجموعے کے جوڑنے کی وجہ سے ہوا، انشاءاللہ یہ سارے انوارات سے اللہ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ لیکن ہم اس خطے کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے مجموعے کو چھوڑ کر آ گئے۔ اب سچ بتاؤ، جس وقت میں اس کے بعد کی ذہن سازی کا موقع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اب تشکیل کا موقع ہے، محنت کا موقع ہے، اس وقت میں جو انسیت شروع سے ہم نے بنائی ہے، ان کا ذہن بنایا ہے، محنت کی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم نے اپنے علاقوں میں جو محنت کی ہے نا، وہاں پر تو جو ہے یہ فرمایا کہ ماحول تھا دنیا کا، چیزوں کا، نقشوں کا اور ان کے آزار کا۔ اب یہاں ماحول ہے، وہاں پر نانا کے ماحول میں سے ہم نے ان پر محنت کی ہے اور وہاں ہاں کروانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے، اجتماعی فکر، اجتماعی دعا، اجتماعی اعمال، اور یہ اللہ والوں کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور یہاں ہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ اب یہ ہاں کے ماحول میں تھوڑی محنت، تھوڑی کوشش، تھوڑی طلب دکھانے پر، تھوڑے اللہ کی نسبت پر اس کے آزار کے حل دکھانے پر وہ بندے کی اندر کی نیت بدل جاتی ہے، اندر استقامت آ جاتی ہے اور ایسے اللہ کے بندے نقد وصول ہوتے ہیں۔ پہلے اجتماع سے نقد جماعتیں خوب وصول ہوتی تھی، یہ عمومی طور پر سال پہلے کئی کارگزاری ایسی ملے گی، صرف اجتماع کی شرکت کے لیے گئے تھے اور وہاں سے نقد اللہ کے راستے میں نکل گئے اور وہاں سے چلتے ہو گئے، ایسی کارگزاریاں ملے گی۔ لیکن میرے پیارو، آج اللہ ہمیں معاف فرماوے، وہ نقد مجمع کو وصول کرنے کا ہمارا مزاج ختم ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ پوری محنت ہوگی نا ہر لائن سے، ہر عمل کے موقع پر، تو انشاءاللہ تشکیل کے موقع پر کم قابو میں آئے گا کہ وہ باقی کے وقتوں میں ہم نے انفرادی ذہن بنایا ہے، انفرادی ان کا اکرام کیا ہے اور اس کے اعتبار سے ماشاءاللہ پیار و محبت سے، تو اس کے بعد جب بات کے بعد تشکیل ہو، اب تھوڑا ہاتھ رکھ دیا۔ ہمارے سب سنا رہے تھے ایک اجتماع کے موقع پر میرا جو ہے لباس جو تھا وہ غیر شرعی تھا اور میں بیٹھا ہوا مجمع میں تھا، اور اس وقت پر جو ہے میرے دل میں بات بھی آ رہی تھی کہ میں اٹھ جاؤں، میں کر لوں، ہمت کر لوں، 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے،
تو ہمت نہیں کر سکا. مجھے تھوڑا شرم کا محسوس ہوا. اگر میرے اوپر اس وقت کوئی ہاتھ رکھ دیتا تو میں اس کی ہمت سے کھڑا ہو جاتا اور اس کے حصے میں آج پورا اجر چلا جاتا. آج اللہ کا فضل ہے اس بندے کے 22 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے, صحت عافیت عطا فرماوے. لیکن وہ سمجھا رہے ہاں کہ یہ بات ہے کہ اختلاط بہت بڑی چیز ہے. اپنے مجمع کی ہمت افزائی, ہاتھ رکھنا جو کہتے ہیں نا بھائی ذہن بناؤ ذہن بناؤ, تو اس موقع پر ہم وطن کیا ہوتا ہے اللہ معاف فرماوے ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں, تشکیل والے سب چپ ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی یہ تو موقع ہے, سب یہی مجمع ہمارا پھیلا ہوا ہے, اپنے خطوں میں پھیلا ہوا ہے. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن پر ہم نے سالوں سے محنت کی ہے, وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ابھی اجتماع کے وہاں پر محنت کی تھی, کسی آزار کی وجہ سے انہوں نے آخری وقت میں آگے پیچھے کہہ دیا. اب اچھا موقع ہے الحمدللہ, بات سنی بھائی, دیکھو بات سنیے, اللہ آپ کی مدد کریں گے, اللہ آپ سے کام لیں, تھوڑی ہمت کر لو, تھوڑی ہمت کر لو. ہم لوگ ایک علاقے میں تھے, میں نے اپنے ساتھیوں کو ایسے ترغیب دی ایک جوڑ کے موقع پر, تو وہاں پر میں نے کہا بھائی بات کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھی ذہن سازی کریں, ذرا ہاتھ رکھیں, اور اس کے بعد جو ہے اب اللہ کا کرنا ایک نیا آدمی ایسا بڑے میاں تھے, اب ہمارے ساتھی نے اس پر ہاتھ, میں نے بہت دور سے او بھائی ہمارے ایک ساتھی کو کہا بھائی ذرا مجمع پر ہاتھ رکھو, بھائی ذرا ایک دوسرے کو ہمت دلاؤ. تو ہمارے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچے, اور پہنچ کر ذرا ان کو کہا چچا ذرا ہمت کر لو نا, چچا ذرا ہمت کر لو نا. 2-3 مرتبہ کہا تو کہ وہ 1.5 گھنٹے سے وہاں بول رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ, تیری 2 منٹ کی یوں بات میں سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایسا گھبرانا, وہ دونوں نے جگہ چھوڑ دی. ہاں ایسا نہیں کرنے کا, سمجھ آئی بات, سمجھ آ رہی بات, گھبرانے کا نہیں. نہ معلوم وہ تو ابھی ایک گھڑی 1 مرتبہ 1 گھنٹے کی بات ہوئی, یہاں تو اللہ کے فضل سے ہر نماز کے بعد مجلس ہوتی ہے. سمجھ بات, یہاں پر اللہ کے فضل سے وہی ماحول ہے. ابھی یہ تو دوسری مجلس میں کہوں آئے گا, لیکن محبت سے, پیار سے, کرام سے, کسی وجہ سے جب نکلو نہیں, ذہن سازی بھائی کیا وجہ ہے, کیوں ہمت نہیں پڑتی ہے, کیا وجہ سے ہمت نہیں. اب اس کو آزار کا حل بتاؤ, توڑنا نہیں ہے, عذر توڑنا, عذر کا حل بتانا, اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے. اس لیے میرے پیارو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے معمولی نہ سمجھیں. تشکیل کے موقع پر ہمارا پورا مجمع متحرک, سچ بتاؤ یہ مجمع اگر 5-5 کے حلقے بنانے پر آ جاوے تو اللہ کے فضل سے یہ اگر ہمارا خطے کا مجمع 2000 کا مجمع ہو جاوے اور اس کو 5-5 کے مجمع پر ڈیوائڈ کرے تو 10,000 کا مجمع تو ایسے وصول ہو گیا. بھائی اس کی ذہن سازی آسان ہو گئی نہیں؟ بولو مشکل ہے بھائی, کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے. ہم کام کو آسان کریں گے تو آسانی کے ساتھ وہ کام کا بونگا جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے ہمارے ساتھی 100% طور پر ہر موقع کے عمل کو عمل بناویں, اور اختلاط کے ذریعے سے, اکرام کے ذریعے سے, ذہن سازی کے ذریعے سے, ایسے تشکیل کے موقع پر. لیکن جن کی ذمہ تشکیل کے اعتبار سے خطے میں ساتھی طے ہوں وہ نام لکھنے کے لیے ہوتے ہیں. تشکیل تو پورے مجمع کی ذمہ داری ہے. وہ 4 ساتھی جو طے کرنے, 4-5 ساتھی جن کے پاس پین ڈائری, اور وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ نام لکھاوے, پورا حلقے کا نام, مسجد کا نام, ان کا نام کیسے پہچانتے کیا ہے, تاکہ اس کے بعد وصولیاں بھی آسان ہو. ورنہ ذہن سازی کا کام تو پورے مجمع کا ہے. ایسا نہ سمجھے وہ 4 طے کیے تشکیل کے وہی کریں گے. اسی طریقے سے جس وقت میں ہمارا تعلیم کا وقت طے ہو تو تعلیم سے پہلے زیادہ سے زیادہ عام متن 2 دن یہی حال ہوتا ہے, اور تعلیم کے موقع پر مجمع کی وصولیابی کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو اسی موقع پر میرے پیارو ہمارے ساتھی بھی تھک کر آئے ہوتے ہیں, وہاں مجمع کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی عمل میں سے آتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ان کو بوجھ پڑتا ہے. بھائی ایسا نہ کریں. اللہ کی میں نے جیسے عرض کیا نا, اپنے ہر عمل کو اس کا وقت دینا, اس کی ترتیب دینا. بھئی اگر اپنی ضرورتوں کے بارے میں ہم پنڈال چھوڑیں گے نہیں, ختم نہیں کریں گے. اگر خطے کے اندر 50 آدمی ہمارے ہیں تو ہر ایک کی ترتیب بنائیں گے. بھئی یہ 20 پہلے فارغ ہونے کے لیے جائیں گے, یہ جلدی سے فارغ ہو کے آ جائیں گے, بعد کے 20 بعد میں چلے جائیں گے. بھئی کسی کے لیے ہو سکے تو ہمارے ساتھی بھائی باقی کے ساتھیوں کہہ دیں بھئی ہمارے لیے لو بھائی یہ اجتماعی اپنا خرچ ہے, اور اس کے اعتبار سے آپ ہمارے لیے ناشتہ یہی لے کر آ جانا. تو ہمارے یہ بات ساتھی یہی ناشتہ کر لیں گے, اور یہی کے اعتبار سے انشاءاللہ ان کا نظام بنا دیں گے. اور اس کے اعتبار سے باری باری یا تو ترتیب بنائیں گے, یا کوئی جا کر اپنے اجتماعی طور پر لے کر آ گئے اور ماشاءاللہ یہیں پر سارا نظام بنا دیا, تاکہ کسی بھی حال میں پنڈال خالی نہ رہیں, آنے والے مجمع کے اعتبار سے غفلت نہ ہو, اور ہمارے کسی عام کے اعتبار سے عملی طور پر ہمارا معاملہ ہر عمل ہر آنے والے مجمع کے سامنے پورا پیش ہو.
یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں یہ بات کے ساتھ سے ہمارے پیاروں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ صفوں کے صحیح کرنے والی جماعت, تشکیل کی جماعت, اور اس کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے, تعلیم کی جماعت. جو تعلیم کے ساتھی کے ہوں گے, ہو سکے تو علماء کرام میں سے, ہو سکے ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے جو اچھی طریقے سے کتاب کو پڑھ سکتے ہوں. متوجہ کر کر پڑھنا صرف سننے سنانے کا نام تعلیم نہیں ہے. تعلیم افہام و تفہیم کا نام ہے, سمجھنا اور سمجھانا, سمجھنا اور سمجھانا. تو اس میں تقریر یا تو کوئی قصے کہانی کی بنیاد نہیں ہے, اس طریقے سے تعلیم کرنا, متوجہ کرتے ہوئے تعلیم کرنا, اور اس کے اعتبار سے سمجھاتے ہوئے. کوئی اگر ایسا جو ہے ہماری زبان کے خلاف کے اعتبار سے اردو زبان کا کوئی گہرا لفظ آ گیا تو اس کو آسان کر کے سمجھا دینا. مجمع میں علماء کرام بھی ہو تو ان سے پوچھ لینا اور اس طریقے سے ان کے سامنے پیش کرنا تاکہ مجمع کی توجہ باقی رہے. ورنہ ہم بس اندر دیکھ کر وہ پڑھنے والا پڑھتا ہی رہے گا, پڑھتا ہی رہے گا, پڑھتا ہی رہے گا. تو کوئی ماشاءاللہ تیسرے آسمان پہ, کوئی چوتھے آسمان پہ, کوئی اللہ والا, کوئی کہاں سے کیا بن جاتا ہے ماشاءاللہ. یا تو کوئی یہاں کے پورے ماحول کا معائنہ کر لے گا ماشاءاللہ. یہی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں پہنچ جائیں گے؟ بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا ماشاءاللہ, ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہم نے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں اور پہنچ کہیں اور جاتے ہیں. آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا نا کہیں بھی. تو مجمع کے ساتھ تو کیسے ہوگا؟ یہ پرانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہوگا. تو مجمع میں تو نئے لوگ ہوں گے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا نا, ہے بھائی. اب وہ تو ہم سمجھیں گے اس موقع پر کہ ان کو متوجہ کریں گے, قریب کریں گے, ان کو سمجھائیں گے, سمجھانا اور پھر ان کے اندر میں اس بات کو پیش کرنا. اور اس کے اعتبار سے میرے پیاروں ہمیں معلوم نہیں ہے, یہی اجتماع کی تعلیم کے حلقے میں کئی کارگزار, ایک دو نہیں ہے, کئی کارگزاری ایسی ہیں کہ فضائل قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے ساتھ سنایا گیا اور پھر الحمدللہ اس میں حافظ کی فضیلت آئی. تو خود اپنی ذات سے جو بننے کا جی چاہا تو کسی نے طے کیا, نہیں ہوا تو اپنے بیٹوں کو, کسی نے اپنے ناتے نوازوں کو, کسی نے پوتے پوتوں کو اللہ کے فضل سے بنانا طے کیا اور یہاں سے عزائم لے کر لوٹ آئے. یہ ہم نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ اپنی نسلوں کو اس پر تیار کریں گے, عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے. یہ اجتماع کی برکتیں ہیں, یہ اجتماع کی برکتیں ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, اجتماع کی خیر وقتی نہیں ہوتی ہیں, اجتماع کی خیر نسلوں تک پہنچتی ہیں. لیکن اللہ کریں یہ اجتماع کے موقع پر, اجتماعی عمل کے موقع پر, اجتماعی وقتوں کو صحیح وصول کرنا. بھائی کیا ہو گیا بھائی یہ راستہ بنا دیے جانے والوں نے, ایک کے بعد دوسرا, ایک ساتھ میں سب کی ضرورت کا معاملہ ہو گیا. اب تو دیکھو وقت تقسیم کریں گے, خطے تقسیم کریں گے, کام تقسیم کریں, بعد میں جاؤ بھائی ہاں تھوڑا بیٹھ جاؤ بھائی. خدمت کے ساتھی آپ حضرات, ہم سمجھ رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے حلقے کی خدمت اور آپ جا رہے ہیں, تو یہ تو پہلے تقسیم ہو جانے تو بعد میں جاؤ. پھر اس کی بات جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے لیے ضروری ہے, اس لیے ہمیں ایک بات سمجھائی بھی جاتی ہے, خدمت کے اعتبار سے خطے کی جماعتوں کو ہر چیز میں استعمال نہ کر لیں خدمت کے تقاضوں میں. اس لیے خدمت کے اعتبار سے وہاں اپنے مجموع کا ذہن بنا کر آئیں. ہاں کہ یہاں کام کے موقع پر یہی بس آئی ہنسے نا کھتے اور پہنچی گیا سے نہیں کام لگی جیسے پہلے سے اگر یہ نیت بنا لیں گے تو معاملہ وہی ہو جاتا ہے ہمارا. اللہ معاف فرماؤ. آپ حضرات تو ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ حضرات کے ذہنوں میں تو یہ بات ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن یہ تو عامتاً یہ مذاکرے کے طور پر ہے کہ ہو جاتا ہے ایسا نہ کریں بھائی. دوسرا ہمارا بہت بڑا مجمع خدمت کا کام لینا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بہانے سے ہم نئے مجمع کو لے آ سکیں اور یہ بہانہ بن سکیں کہ اپنی خدمت ہے وہاں خدمت ہے, وہ خدمت کے بہانے سے ان کو لانا اور ان کو اجتماع کا ماحول دکھانا, یہ مقصود ہے کہ اس میں بھی استعمال ہوں گے, کام میں بھی لگ جائیں گے ماشاءاللہ. تو اس کے اعتبار سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ایک تو یہ ہے کہ اور رات کے اعتبار سے چوکیداری کا نظام جو ہے نا, چوکیدار جیسے میں نے کیا نا, جان مال وقت صلاحیت, ہمیں تو ایک بات سمجھائی گئی بار بار اور اللہ کے فضل سال سے ہمارے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے, بھائی اپنے سامان کی بھی خود حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں. سمجھا جاتا ہے نا. تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے سنتوں کے اہتمام سے, ایمان کے مذاکروں سے اور گناہوں سے پرہیز سے اور دعاؤں کے اہتمام سے. یہ ایمان کی حفاظت کا سبب بتایا. سامان کے اعتبار سے تو خود چوکن نہ رہیں, لیکن نیا مجمع آیا ہے وہ بیچارہ کہاں جانتا ہے. اب اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ ہی کا شکر ہے, ہمارے اجتماع میں پنڈال بھی بڑا ہوا. اس سال تو 200 گالے اور بڑھ گئے, 700 گالے کا ہمارا پنڈال ہے.
اللہ کا فضل اور احسان ہے، 700 گالے کا پنڈال ہے، اب اس کا پورا کور کرنا، پورا نظام، تو اس کی چوکیداری بھی ہمارے ذمہ ہے۔ چوکیداری پنڈال کے اندر کی چوکیداری یہ خطے کی جماعتوں کے ذمہ ہیں، تو اس کے اعتبار سے ترتیب دینا کہ باری باری ہمارے ساتھیوں کی باری لگیں۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات پڑھتے ہیں، جو صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ کی چوکیداری کی ذمہ داری لی اور پھر ایک باری باری ایک نے طے کیا کچھ دیر پہلے آپ آرام کر لیں گے، میں کھڑا رہوں گا، بعد میں آرام کروں گا، آپ کھڑے رہیں گے، لیکن انہوں نے پھر نماز شروع کر دی، پھر تیر پر تیر آ گئے، لیکن یہی ذمہ داری کے احساس پر نماز مختصر کر دی اور پھر کہ کہیں میری موت نہ جاوے اور یہ ذمہ داری فوت نہ ہو جاوے۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ آنکھیں بعض جو ہیں اللہ کے یہاں بڑی محبوب ہیں، اس میں سے وہ آنکھ ہیں جو اللہ کے راستے کی چوکیداری کے لیے جاگی ہو۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں جب ان کا جنازہ لایا گیا تب یہ بات کا اعلان ہوا کہ بھائی ان کی جنازے کی نماز، بعضوں نے کہا بھائی نہ پڑھیں، ان کے پاس ایسا کچھ اعمال نہیں چاہیے وہ وغیرہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بتاؤ بھائی ان کی کوئی نیکی کسی کے سامنے ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی تھی، سارے تھکے ہوئے تھے، سارے لیٹ گئے، یہ اس کی حفاظت کے لیے جاگے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اور آقا نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں کا کوئی عمل معمولی نہیں ہے، اس لیے چوکیداری کے عمل میں ترتیب دینا باری باری، تاکہ دوسرے عمل بھی ہمارے جو ہے متاثر نہ ہو۔ چوکیداری کے موقع پر چوکیداری کا کام بھی ہمارا محفوظ ہو، چوکنے پنے کے ساتھ ہو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، سنتے نا فضائل میں کہ آج رات میری حفاظت کے لیے کون تیار ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ نام بدل کے کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، جب بلایا تو یہ کیا ہے۔ ہاں، یہ جذبات تھے ان کے۔ چوکیداری، کسی کام کو معمولی نہ سمجھنا، ہر کام کو، ہر عمل کو عمل بنانا، اور اس عمل کو عمل کے اعتبار سے عمل بنا کر پیش کرنا اور اس کو مکمل کرنے کی فکر کرنا۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، ایک عظیم فضا لے کر ایک بات طے کریں گے، مرنا تو ہے ہی ہے لیکن کچھ کر کے مرنا ہے۔ ایسے کر لے بھائی، تھکنا ہے، یہ 2 دن تھکنے کے ہیں، اللہ کی نسبت پر تھکنا ہے، نہ معلوم اللہ کو یہ تھکان پسند آ جائے اور اللہ اس پر ہماری بخشش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کسی نہ کسی عمل میں تھکیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، پھر اپنے وقتوں میں اپنے انفرادی اعمال پورے کریں گے۔ بھائی ہماری نماز، ہماری نوافل فوت نہ ہو، ہماری تلاوت فوت نہ ہو، ہمارا ذکر فوت نہ ہو، ہماری سنتیں فوت نہ ہو۔ اللہ معاف فرماوے، سنتوں کے زندہ کرنے کی محنت میں لگے ہوں اور ہماری سنتیں فوت ہو جائیں، سچ بتاؤ کیا اس کا اثر گرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو اذان سے پہلے فارغ کرنے کا عادی بنانا، تاکہ پھر جو ہے ہم اپنی ذات سے اس سے پورا نظام بھی بنا سکیں، سنتیں بھی محفوظ رہیں، معمولات بھی محفوظ رہیں، تکبیر اولیٰ بھی محفوظ رہیں، اور سارے کام کے ساتھ، سارے عمل کے ساتھ، اپنی ذات کی فکروں کے ساتھ میں ہمارے سارا کام اور سارا نظام بھی ہمارا صحیح و محفوظ رہے۔ اس کے لیے ہم فکر کریں گے، اور پھر یہی بات ہے کہ اللہ سے مانگنا اور منوانا کہ محنت بھی کرنا بندوں پر، اور پھر اللہ سے اپنی ذاتوں کو اور مجمع کو، امت کو اللہ سے قبول کرانے کی محنت میں اپنے آپ کو تھکانا، لگانا، نہ معلوم یہ آنسو کیا کام کر جائیں گے، اور اللہ کی نسبت پر جو ہے یہ فرما اللہ سے مانگنے پر اللہ کیا کچھ دے دیں گے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ مخلوق پر محنت۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ دین میں تو خالق کو مخلوق کو خالق کی بات سنانا، اور راتوں کو کیا کرنا بولو، مخلوق کے حالات خالق کو سنانا۔ یہ دن بھر جو محنتیں کی ہو نا، اس کو راتوں کو اللہ سے قبول کروانا۔ اس لیے داعی کے لیے تو ضروری ہے کہ رات کے قیام کو اپنی ذات سے لازم سمجھیں۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اپنے جوانوں کو بھی یہ بات سمجھاؤ، جوانی میں سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ والے بھی بن سکتے ہیں۔
اس لیے راتوں کے قیام کو ہم مضبوط پکڑیں کہ دین کی محنت، رات کا قیام، رات کا ہمارا جاگنا اللہ کی نسبت پر، اور یہ فرمایا کہ آخری راتوں میں اللہ سے مانگنا منوانا، یہ انشاءاللہ تمہیں انشاءاللہ ہماری دعوت میں اثر پیدا کرے گا، ہماری بھی حفاظت اور امت کی بھی حفاظت کا، فتنوں سے حفاظت کا سبب بن جائے گا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کتنی بھائی جماعتیں کہاں سے؟ جب ذرا لکھنا شروع کریں بھائی کپڑوں سے کتنا ہمارا مجمع پہنچائے ذرا بتاؤ بھائی۔ اور کوئی بات ہے حضرت مفتی صاحب؟ آ جاؤ نا ذرا یہاں پر۔ اور کوئی بات بھائی کوئی ساتھی کے ذہن میں ہو تو؟ حضرت عامر صاحب کہاں گئے؟ حدیث امیر صاحب کوئی بات ہے بھائی کسی ساتھیوں کے ذہن میں؟ ہاں بھائی کپڑوں سے کتنا مجمع پہنچ